طور پر روحانی کمال کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنی ہمت، معجزوں یا کرامات کے ذریعے کائناتی معاملات میں مداخلت کر سکے۔ لیکن شیخ اکبر ابن عربی یہاں ایک ایسی حقیقت بیان کرتے ہیں جو اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے معاملات کو اپنی مرضی سے بدلنے کی خواہش کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ معرفت کا وہ بلند مقام ہے جہاں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید قلبی خواہش کے باوجود ہدایت کا وہ نقشہ ظاہر نہ ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محسن چچا حضرت ابو طالب کے لیے چاہتے تھے، کیونکہ شیخ کے مطابق علم ہمیشہ معلوم کے تابع ہوتا ہے، یعنی ہر فیصلہ اسی حقیقت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے جو بندے کی اپنی استعداد میں پہلے سے موجود ہو، اور کوئی بھی اپنی اصل سے باہر نہیں نکل سکتا۔ چنانچہ ایک عارف قدرت رکھنے کے باوجود مداخلت کے بجائے تسلیم اور رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ آئیے آج فکر نامہ میں حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت مالکیہ کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ظاہری بے بسی کے پیچھے حقیقی باطنی قوت کیسے پوشیدہ ہوتی ہے۔ آج ہم فصوص الحکم کے 13ویں باب پر بات کر رہے ہیں، جسے فص حضرت لوط علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور شیخ اکبر ابن عربی نے اس فص میں طاقت اور کنٹرول کی ایک بالکل ہی نئی اور گہری جہت متعارف کروائی ہے۔ دیکھیں، ہم عموماً طاقت کو کنٹرول کے ساتھ جوڑتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ لیکن شیخ اکبر ابن عربی اس فص میں طاقت کی ایک بالکل مختلف تعریف پیش کرتے ہیں۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کے خاص واقعے اور قرآن مجید میں موجود ان کے ایک جملے پر غور کرتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سرکشی کی حدیں پار کر رہی تھی تو انہوں نے ایک بہت ہی درد مندانہ بات کہی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ اچھا، اب اگر کوئی عام قاری اس جملے کو پڑھے تو اسے یہی لگے گا کہ ایک پیغمبر اپنی قوم کے سامنے بالکل بے بس ہو چکے ہیں۔ مطلب بظاہر تو یہ ایک مایوسی اور کمزوری کی پکار لگتی ہے نا؟ بظاہر بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بصیرت افروز تشریح کام آتی ہے جو پوری بات کا زاویہ ہی بدل دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت سے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ میرے بھائی لوط پر رحم فرمائے۔ وہ دراصل ایک بہت ہی مضبوط سہارے کی پناہ میں ہی تھے، اور وہ مضبوط سہارا، یا قرآنی الفاظ میں کہیں تو رکن شدید، وہ دراصل خود اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا یہ فرمانا کسی دنیاوی کمزوری کی علامت نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ ان کے اس اعلیٰ روحانی مقام کا اظہار تھا جہاں وہ ظاہری اور مادی اسباب کو چھوڑ کر براہ راست اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یعنی جسے دنیا بے بسی سمجھ رہی ہے وہ دراصل طاقت کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہیں سے اصل طاقت آ رہی ہے۔ بے شک۔ لیکن انسان ہمیشہ سے طاقت حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، تو پھر انسان کے اندر طاقت اور کمزوری کا یہ جو قدرتی تصور ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اور شیخ اکبر ابن عربی نے اس فلسفے کو انسانی تخلیق کے ساتھ کیسے جوڑا ہے؟ دیکھیں، سورۃ الروم کی وہ آیت اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد اسے جوانی کی طاقت عطا کی، اور پھر اس عارضی طاقت کے بعد دوبارہ اسے کمزوری اور بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا۔ کمزوری، پھر طاقت، اور پھر دوبارہ کمزوری۔ جی، تو اگر ہم اس سائیکل کو دیکھیں تو انسان کی اصل ابتدا بھی عجز ہے اور انتہا بھی عجز ہے۔ جوانی میں ملنے والی طاقت ایک بہت ہی عارضی فیز ہے، یعنی وہ طاقت مستعار لی ہوئی ہے، وہ ہماری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور اسی لیے شیخ اکبر ابن عربی ایک بہت کمال کا نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ پر غور کریں تو انبیاء کرام کو عموماً 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا جاتا ہے۔ اب جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو 40 سال وہ عمر ہے جب انسان کی ظاہری اور طبیعی طاقت اپنے عروج کو چھو کر زوال کی طرف جانا شروع ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان کا جسمانی زور کم ہونے لگتا ہے تب اس پر روحانی حقائق پوری طرح کھلتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا وہ جملہ کہ کاش مجھ میں طاقت ہوتی، یہ دراصل ان کی مکمل ابدیت کا، ان کی کامل بندگی کا اظہار تھا۔
वो अपनी इस बशरी कमजोरी को पूरी तरह मान चुके थे और ये अज्ज मान लेना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन हम तसव्वुफ के हवाले से अक्सर सुनते हैं कि कामिल रूहानी हस्तियों के पास हिम्मत होती है जी, जिससे वो कायनात के ज़ाहिरी असबाब को बज़ाहिर बाईपास कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब इन हस्तियों के पास ये कायनाती मामलात को बदलने की ताकत मौजूद होती है तो वो मामलात को अपनी मर्जी से बदलते क्यों नहीं है? ये जो आपने सवाल किया ना, ये इस पूरे फुस का मग़ज़ है। इसे समझने के लिए हमें पहले तसर्रुफ के तसव्वुर को समझना होगा। तसर्रुफ का सादा लफ्ज़ों में मतलब है कायनात के चलते हुए निज़ाम या मामलात में अपनी रूहानी क़ुव्वत का इस्तेमाल करके कोई तब्दीली लाना या मुदाखलत करना, यानी मामलात को अपनी मर्जी से चलाने का इख्तियार। जी बिल्कुल। शेख अकबर इब्ने अरबी बड़ी सराहत से बताते हैं कि जो सच्चे और हकीकी आरिफीन होते हैं, जिन्हें अल्लाह ये तसर्रुफ की ताकत देता है, वो इसे इस्तेमाल करने से बहुत गुरेज करते हैं। क्यों? मतलब अगर आपके पास एक इख्तियार है तो इसे इस्तेमाल ना करने की क्या वजह हो सकती है? कोई दुनियावी इंसान तो शायद एक पल ना लगाए इस ताकत को आजमाने में। क्योंकि वो मकाम अब्दियत पर फाइज होते हैं। जब एक इंसान को ये सच्ची पहचान मिल जाती है कि इस पूरी कायनात का हकीकी फाइल यानी असल काम करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, तो वो अपनी मर्जी मुसल्लत करने की ख्वाहिश से ही आज़ाद हो जाता है। इसे हम तसव्वुफ में फ़ाइल और मफ़ूल की वहदत का इदराक कहते हैं। आरिफ को ये इल्म हो जाता है कि ठीक है, अल्लाह ने मुझे एक रूहानी क़ुव्वत दी है, लेकिन मेरा कमाल उस क़ुव्वत को चलाकर दुनिया को दिखाने में नहीं है, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी के सामने अपनी मर्ज़ी को बिल्कुल ख़त्म कर देने में है। यानी वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इस निज़ाम में अपनी मर्जी से कोई तब्दीली करूंगा तो ये तो इस कायनात को बनाने वाले की हिकमत पर शक करने वाली बात हो जाएगी। जैसे कोई कहे कि मुझे तुमसे बेहतर पता है कि ये काम कैसे होना चाहिए। बिल्कुल सही समझे आप। एक सच्चा आरिफ कायनात में मुदाखलत करने को कादिर मुतलक की हिकमत पर अदम एतमाद समझता है। उसे पता होता है कि जो हो रहा है वो किसी बहुत बड़ी और गहरी हिकमत के तहत हो रहा है। इसलिए वो तसर्रुफ करने यानी ताकत इस्तेमाल करने के बजाय तस्लीम और रज़ा को तरजीह देता है। यानी वो समझता है कि जिसने मुझे नायब बनाया है वो खुद कायनात का बेहतरीन मुंतजिम है, तो मैं खामखा अपनी अधूरी समझ के साथ इसके कामों में क्यों दखल अंदाजी करूं। बिल्कुल। और ये सोचना ही कितना सुकून देता है कि असल कंट्रोल आपका मसला है ही नहीं। लेकिन जब हम इस तस्लीम और रज़ा की और अल्लाह की मर्जी के आगे सरेंडर करने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी और सबसे शानदार मिसाल हमें अपने प्यारे आका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से मिलती है। बेशक, इससे बड़ी और कामिल मिसाल कोई हो ही नहीं सकती। अगर हम तारीख देखें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और उनकी रूहानी हिम्मत तो इस कायनात में सबसे बुलंद है। वो चाहते तो क्या कुछ नहीं बदल सकता था, लेकिन हम देखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने मुहस्सिन चचा हजरत अबू तालिब के लिए कितनी शदीद कल्बी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह हिदायत कबूल कर लें। उनकी तड़प बिल्कुल वाज़िया थी। जी बिल्कुल। लेकिन इस शदीद ख्वाहिश के बावजूद हिदायत का वो नक्शा जाहिर ना हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी वही तस्लीम और रज़ा और दखलंदाजी ना करने का उसूल लागू हो रहा था? 100%। ये नुक्ता तसव्वुफ के मुश्किल तरीन लेकिन खूबसूरत तरीन राजों में से एक है। देखें, अगर रूहानी हिम्मत के जरिए किसी की तकदीर ज़बरदस्ती बदली जा सकती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत से बढ़कर कायनात में किसकी हिम्मत हो सकती है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ आकर शेख अकबर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह एक इंतहाई गहरा उसूल बयान करते हैं। ये उसूल इस पूरी बहस की जान है। वो फरमाते हैं कि इल्म हमेशा मालूम के ताबे होता है। इल्म मालूम के ताबे है। इस उसूल को हम आम फहम अंदाज में कैसे डिकोड कर सकते हैं? इसे हम एक बहुत सादा सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपके हाथ में सेब का एक बीज है। ठीक है। अब आपको ये इल्म है कि जब ये बीज बोया जाएगा तो उसमें से सेब का दरख्त ही निकलेगा, आम का नहीं। अब क्या आपके इस इल्म ने उस बीज को मजबूर किया है कि वो सेब बने? नहीं, बीज को अपनी फितरत के हिसाब से ही उगेगा। बिल्कुल। इस बीज के अंदर जो हकीकत, जो खासियत पहले से मौजूद थी, आपका इल्म सिर्फ उस हकीकत को जाहिर कर रहा है। आपका इल्म बीज की हकीकत के ताबे है। इल्म कोई नई चीज मुसल्लत नहीं करता। अच्छा, यानी जो चीज अपनी असल में जैसी है इल्म उसी को पहचानता है। जी, अल्लाह ताला का जो इल्म है वो बंदों पर कोई चीज जबरदस्ती नहीं थोपता।
اللہ کے علم میں ہر وہ چیز ہے جو ایک بندے کی اپنی اصل، اس کی اپنی استطاعت یا اس کی نیچر میں روز ازل سے موجود ہے۔ حضرت ابو طالب کی ذات کے اندر جو استعداد یا جو حقیقت موجود تھی، اللہ کا علم اسی کے مطابق دنیا میں ظاہر ہوا۔ شیخ اکبر ابن عربی کہتے ہیں کہ کوئی بھی شے، کوئی بھی انسان اپنی اصل فطرت اور اپنی ابدی استعداد سے باہر نہیں جا سکتا۔ کائنات کا ہر فیصلہ اسی بنیاد پر سامنے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گہرے کائناتی نظام اور اللہ کی اس حکمت کو مکمل طور پر سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کسی بھی شے کو زبردستی اس کی اصل حقیقت سے ہٹا کر کچھ اور نہیں بنایا جا سکتا۔ بالکل۔ اور اسی لیے اپنی بے پناہ شفقت اور شدید دلی خواہش کے باوجود انہوں نے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا انتخاب کیا۔ یہی وہ کمال ہے، یہی معرفت کی معراج ہے۔ جب ایک عارف اس بات کو دیکھ لیتا ہے کہ ہر چیز ویسے ہی ظہور میں آ رہی ہے جیسی وہ اپنی اصل حقیقت میں ہے، تو اس کے اندر کی وہ کشمکش ختم ہو جاتی ہے کہ میں چیزوں کو زبردستی بدل دوں۔ وہ اس نظام سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ زبردستی کسی کا رخ موڑنا دراصل نظام کائنات کی ہم آہنگی کے خلاف ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عارف کا دل ہر قسم کی پریشانی اور بے چینی سے بالکل آزاد ہو کر ایک دائمی سکون میں چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو، اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام میں ہمیں طاقت کی اصل حقیقت یعنی ریالٹی آف پاور سمجھائی گئی ہے۔ بالکل۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اصل طاقت دنیاوی معاملات کو کنٹرول کرنے میں نہیں ہے، اپنی ہمت اور روحانی قوتوں کو کائنات پر آزمانے میں نہیں ہے۔ سچی طاقت یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوری مان لے، طاقتور ہونے کے باوجود اپنا سب کچھ اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے۔ بے شک۔ جو چیز ہمیں ظاہری طور پر بے بسی لگتی ہے، دراصل اسی کے پیچھے وہ اصل باطنی طاقت چھپی ہے جو انسان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتی۔ جی ہاں، اور اگر ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی ہمیں جس مقام تسلیم و رضا کی طرف بلا رہے ہیں وہ آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے۔ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کس قدر توانائیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ حالات بالکل اس کی مرضی اور اس کی پلاننگ کے مطابق چلیں۔ ہم آج کی دنیا میں تو روز سنتے ہیں کہ مینیفیسٹیشن کرو، ہر چیز کو اپنے زور بازو اور ارادے کی طاقت سے حاصل کرو، جسے ہم آج کل کا ہسل کلچر کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ابن عربی کا یہ فلسفہ آج کے اس ماڈرن لائف سٹائل اور کنٹرول کرنے کی اس جنونی خواہش کو کس طرح چیلنج کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت زبردست موازنہ ہے جو آپ نے کیا۔ آج کا کلچر کہتا ہے کہ اگر تم حالات کو کنٹرول نہیں کر رہے تو تم ہار گئے ہو، جبکہ یہ فصوص الحکم کا فلسفہ کہتا ہے کہ تم کنٹرولر ہو ہی نہیں، اور یہ مان لینا ہی تمہاری جیت ہے۔ ہم زبردستی بند دروازوں کو کھولنے اور کائناتی معاملات کو اپنے محدود علم کے مطابق چلانے کے لیے دن رات ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہم بھی اپنی ان ادھوری تدبیروں سے ہاتھ اٹھا کر اسی رکن شدید یعنی اسی مضبوط سہارے پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، تو کیا ہم ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد نہیں ہو جائیں گے؟ یقینی طور پر ہو جائیں گے۔ بے سکونی اور پریشانی کا سب سے بڑا علاج شاید یہی ایک بات تسلیم کر لینا ہے کہ کائنات چلانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ کتنا گہرا ٹھہراؤ آ سکتا ہے زندگی میں اگر ہم بھی اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دیں۔ اس تفصیلی جائزے سے یقیناً ہمیں زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا اور بہت ہی پرسکون زاویہ ملا ہے۔ بے شک۔ اور اسی تسلیم و رضا اور عاجزی کے جذبے کے ساتھ آئیے ہم یہ دعا کریں، یا رب ہمارے قلوب کو سچی معرفت اور عجز کے نور سے منور کر دے، ہمیں ظاہری اسباب اور اپنی ناقص تدبیروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے صرف اور صرف تیری ذات بابرکات کو اپنا مضبوط سہارا ماننے کی سعادت نصیب فرما، اور ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ، لامحدود اور ابدی درود و سلام ہو جو ہر حکمت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ آمین۔ آمین۔